الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، اسلام سے اسلام تک کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، جس کی 7ویں کڑی ہے، اور جس طرح سے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اس مقدماتی اور بنیادی گفتگو کے بعد نتیجہ گیری کی طرف آئیں گے اور دیکھیں گے کہ جن بنیادوں پر اسلام کے پلرز کھڑے ہیں، وہ عمارت جو کہ ان پلرز پر کھڑی ہے وہ کس قسم کی عمارت ہے. اس اسلام پر اور اسلام کے ان بنیادی تصورات پر ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان، ایک مومن، اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اسلام کا حقیقی پیغام کیا ہے، اور کس طرح وہ اس معاشرے کے اندر اسلام کو دیکھنا چاہتا ہے، کس طرح مسلمانوں کی زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے. اور پھر انشاءاللہ اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو 2-3 جو مجلسیں ہیں ان کے اندر کوشش کی جائے گی کہ کچھ امامت سے متعلق بھی گفتگو کی جائے، اور جس طرح سے یہ دین اپنی حقیقی شکل سے ہٹ کر اس وقت جس شکل میں معاشرے کے اندر رائج ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان ہو کہ کیا اس دین کے اوپر گزری ہے اور کن حالات سے گزرا ہے، تاکہ ہمیں مقایسہ کرنے میں، کمپیریزن کرنے میں آسانی ہو کہ وہ جاہلیت کا زمانہ جب اسلام آیا تو اس نے معاشرے میں کیا تبدیلی لے کے آئی، یہ دین کیا تبدیلی لایا، اور جب یہ اپنے محور سے یعنی امامت کے محور سے ہٹ گیا تو دوبارہ اس کے اندر کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں. انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں کوشش ہوگی. آج جس چیز کو بیان کرنا مقصود ہے، جس کا وعدہ کیا تھا کہ جب اسلام کے جو بنیادی تصورات ہیں، جسے ہم تصور کائنات کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ جو 3 بنیادی تصور ہیں، ایک انسان کا خود اپنے بارے میں تصور، ایک اس کے خدا کے بارے میں تصور، اور ایک اس دنیا کے بارے میں تصور جو کہ جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے. یہ 3 بنیادی تصور ہیں. اگر ان 3 تصورات کو صحیح طرح سے ان کا کانسیپٹ صحیح ہو انسان کے پاس، تو اس پر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ ایک محکم اور مستحکم عمارت ہوتی ہے. اب آج یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ان تصورات کا ذکر کیا، توحید کا تصور کیا ہے اسلام کے اندر، انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، آیا انسان یہی جسم ہے یا انسان کچھ اور ہے، انسان کی حقیقت کیا چیز تشکیل دیتی ہے، اس چیز کا ذکر گزر کیا. اسی طرح سے دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہاں پر انسان کو کیوں بھیجا گیا ہے، یہاں پر کس چیز کے اندر انسان کی کس طرح سے انسان زندگی گزارے تو وہ اس کا کمال ہے، کس طرح سے زندگی گزارے تو وہ خسران میں ہے. یہ تمام باتیں گزر گئی. یہ تصورات ہیں. اب ان تصورات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں عزیزان محترم، ہم نے کہا بات ہماری کہاں سے شروع ہوئی کہ انسان کا جو خدا کے بارے میں جو تصور ہے وہ کیا ہے. اب یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، ایک مسلمان کا کیا تصور ہے. ہم بالکل اس بیس میں نہیں جا رہے کہ بالکل انسان جو ہے کسی دین کو نہ مانتا ہو پھر اس کی بات کریں. نہیں، اس وقت جو ہے اسلامی معاشرے کی بات ہو رہی ہے. ہر مسلمان جو ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا خالق جو ہے خدا ہے، اور یہ خالق جو ہے وہی ہر چیز کا پیدا کرنے، ہر چیز کا مالک بھی ہے، چونکہ وہ خلق کرتا ہے، پس مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، رب بھی ہے، تمام کمالات کا مجموعہ بھی ہے. اللہ الصمد، انسان مسلمان جو ہے اس کا عقیدہ کیا ہے کہ خدا کیا ہے، صمد ہے، تمام کمالات اس کے اندر موجود ہیں، کسی قسم کا نقص اس کے اندر وجود نہیں رکھتا، تمام اسماء حسنہ اس ذات کے اندر موجود ہیں، اور منزہ ہے وہ ہر نقصان سے، ہر نقص سے. جب یہ عقیدہ انسان کا ہوتا ہے، مسلمان کا ہوتا ہے، تو انسان دیکھتا ہے کہ خوب جو بھی یہ ذات
میرے حق میں فیصلہ کرے گی کہ مجھے اس زندگی کو کیسا گزارنا ہے، وہ بہترین فیصلہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ذات جو ہے، جب کہا کہ کمالات کا ایک مجموعہ ہے، اس کے اندر یہ سب سے زیادہ، یعنی عالم ہے اگر کوئی ذات تو یہ خدا کی ذات ہے، قادر ہے اگر کوئی ذات حقیقتاً تو وہ خدا کی ذات ہے، جتنے بھی کمالات ہیں وہ یہ خدا کی ذات ہے۔ جب ایسی ذات میرے لیے فیصلہ کرتی ہے کہ تمہیں اس زندگی کو اس طرح گزارنا ہے، اور جبکہ تمہارے لیے میں نے ہدف بھی مقرر کر دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں میری عبادت کرنی ہے اس دنیا کے اندر آ کے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس ہدف کو بھی میں نے معین کر دیا اور تمہیں اس دنیا میں بھیج دیا۔ وہ جو جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پورا ایک خلاصہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کس سے متعلق ہے، خدا سے متعلق ہے۔ انا للہ، ہم خدا کے ہیں، خدا سے متعلق ہیں، یہ پورا وجود ہمارا خدا سے متعلق ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم کو دوبارہ اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم خدا سے متعلق ہیں، سب انسان، ساری مخلوقات جو ہیں، سب کچھ خدا سے متعلق ہے، لیکن یہ جو آنے کا سفر ہے، ہم کو جو خدا نے دنیا میں بھیجا، یہ سب کا ایک اجباری سفر ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس دنیا میں نہیں جانا چاہتا، نہیں، آپ کو خدا نے بھیجا ہے، آپ کو آنا ہے۔ اب جب آ گئے، اب آنے کے بعد واپسی کا جو سفر ہے وہ انسان کے اختیار میں ہے۔ کس معنی میں اختیار میں ہے؟ کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں واپس نہیں جانا چاہتا؟ نہیں، اس معنی میں نہیں، واپس بھی سب کو جانا ہے، لیکن کس حالت میں جانا ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ سب کو خدا سے ملاقات کرنی ہے۔ اے انسان، تو خدا کی جانب سفر کر ہے، تجھے پہنچنا ہے خدا تک، ہر انسان کو پہنچنا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، ہر انسان پہنچے گا خدا تک۔ لیکن اختیار کہاں پر ہے؟ کس چیز میں میرا اختیار ہے؟ میرا اختیار اس طرح سے ہے کہ چاہے تو میں اس طرح سے خدا سے ملاقات کروں کہ جو ارشاد ہوا کہ اے نفس مطمئنہ، تو پلٹ جا اپنے رب کے پاس، اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ یہ بھی ایک ملاقات کا طریقہ ہے۔ اس طرح سے بھی ایک ملاقات ہو سکتی ہے کہ رب بھی اس سے راضی ہو، یہ اپنے رب سے راضی ہو۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ بھی ایک ملاقات ہے۔ اور ایک ملاقات وہ بھی ہے کہ جو کافر کو کرنی ہے، اس کو بھی پلٹنا ہے خدا کی بارگاہ میں جا کے، لیکن اس کی ملاقات کیسی ہے؟ ایک ایسے ذات کے ساتھ جو قہار ہے، جو عذاب کرنے والا ہے، اپنے غیظ و غضب کے اندر ہے، اس کی بھی ملاقات ہوگی۔ اب آپ کے اختیار میں ہے کس طرح کی ملاقات پسند کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایسے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ سے راضی ہو، آپ کا استقبال کرے، یا ایک ایسے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جو قہار ہو، ایسے حالت میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سب کو ملاقات کرنی۔ پس انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو کیا واضح طور پر ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا یہ پورا سفر جو ہے ایک جملے کے اندر بیان کر دیا گیا۔ تم سب خدا سے متعلق ہو، تمہارا پورا وجود جو ہے خدا کا ہے، تمہارا اپنا نہیں ہے۔ للہ ہو تم، تمہارا کچھ نہیں ہے اس کے اندر، تمہاری اپنا وجود بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، تم مملوک ہو کسی کے۔ جب مملوک ہو کسی کے تو جو حکم تمہارے وجود پر چلے گا اور اس پوری کائنات پر چلے گا وہ خدا کا حکم ہوگا۔ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت اور بلکہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم یہ کہہ سکو کہ میں اس دنیا کے اندر اپنی ذات کے اوپر یا اپنے اجتماع کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر جس طرح سے میں چاہوں گا حکم کروں گا۔ نہیں، جب سب کچھ خدا کا ہے تو خدا ہی کا حکم چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے فقط خدا کا ہے۔ یہاں تک بس یہ بات واضح ہوگی۔ اب اس انسان کی زندگی کے اندر کیا چیز، یہ مسلمان کس طرح سے تربیت پا رہا ہے؟ اس طرح سے کہ ہر چیز کو جو ہے خدا کے حکم کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اس کے سامنے تسلیم ہوتا ہے۔ اسلام یعنی ہمیں، اسلام یعنی یہی کہ تسلیم ہے، سراپا تسلیم ہے۔ کیوں تسلیم ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو واقعا مملوک سمجھ رہا ہے خدا کا۔ جو شخص عبد ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے، اپنے آقا کے سامنے تسلیم ہوتا ہے۔ یہ انسان بھی جو ہے اس طرح تسلیم۔ بس ہمارے پاس جو یہ کانسیپٹ ہم کو دیا جاتا ہے کہ انسان، ایک مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ تسلیم اس کے اندر ہوتا ہے، وہ جو اس کا سر جھکا ہوتا ہے اپنے خدا کے سامنے۔ خود بخود انسان جب اس تصور کائنات کو صحیح طرح سمجھ لے گا، جب اپنے رب کو دیکھے گا، اپنے آپ کو دیکھے گا، جب اپنے رب کو غنی پائے گا، اپنے رب کو تمام کمالات کے ساتھ پائے گا، اور اپنے آپ کو فقیر دیکھے گا، اپنے آپ کو محتاج دیکھے گا، اپنے آپ کو نقائص کا ایک مجموعہ دیکھے گا، تو خود بخود اس کا سر جو ہے اس کے بارگاہ میں جھک جائے گا کہ ہاں یہی وہ ذات ہے کہ جس کو سجدہ کیا جانا چاہیے، یہی وہ ذات ہے کہ جو لائق ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اور اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ اصلا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ انسان کو کس طرح کا حکم دیا جائے۔ جو شخص خالق ہوتا ہے وہی بہتر جانتا ہے اس کی مخلوق کی مصلحت کیا ہے،
اس نے اپنی مخلوق کی مصلحت کو جانتے ہوئے آپ کے لیے حکم دیا ہے. خوب، بس یہ ایک مطلب. اس کے بعد جب انسان جو ہے اس خدا کی اس طرح سے معرفت حاصل کرتا ہے، اپنی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس جہان کی معرفت، یہ تینوں دیکھیں، تینوں کو ملا کر اس مجموعے کو جو ہم دیکھتے ہیں تو اور کیا نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے خدا سے، یعنی جیسے جیسے اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، ان تینوں پلرز کی ایک ساتھ، خدا کی معرفت ایک طرف، اپنی معرفت ایک طرف، اس جہان کی معرفت، تب اس کے اندر خدا کی عظمت کا احساس بڑھتا رہتا ہے. خاص طور پہ یہ انسان جب وہ انسان ہے کہ جو تفکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے اس کائنات کے اندر. جب فکر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ واقعا کیا خدا نے کی جو عظمت ہے، اس کی جو بڑائی ہے، اس کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے اور ہر چیز کے اندر اس کے کمال کا مشاہدہ کرتا ہے. ایک ایسا انسان اس کی فطرت کے اندر بھی اسی چیز کو پاتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی تلاش ہے، کسی کمال کی تلاش ہے. بس اپنی ذات کے اندر کسی کمال کو دیکھتا ہے کہ میں کسی چیز کے پیچھے ہوں، میرے اندر ایک پیاس ہے، میرے اندر ایک تشنگی ہے. دوسری طرف سے اس کمال کو دیکھتا ہے، خود بخود یہ جس طرح سے ایک میگنیٹ اور ایک لوہا ہے اس کو اٹریکٹ کر لیتا ہے، خود بخود اس طرح سے جو انسان معرفت حاصل کرتا ہے خدا کی، اس طرح سے خدا کی جانب کھینچا چلا جاتا ہے. ایک طرف کمال ہی کمال ہے، غنا ہی غنا ہے، ایک طرف نقص ہی نقص ہے، ایک طرف جو ہے کمال کی آرزو ہے، کمال کی طلب ہے، تو خود بخود اس کی جانب اس کا سفر ہوتا ہے. یہ مرحلہ یہاں تک پہنچتا ہے، اس معرفت کا مرحلہ، کہ وہ یہ انسان خدا کا عاشق ہو جاتا ہے، خدا کا محب ہو جاتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی جو اس کو پہچان ہے، نہیں، اس سے آگے بڑھ گیا معاملہ. اب یہ انسان خدا کا عاشق بندہ بن چکا ہے. میں بہت ہی البتہ مختصر بیان کر رہا ہوں. انسان کو اس کے لیے جو ہے وہ بلاکر زحمت کرنی پڑے گی، سفر طے کرنا پڑے گا. لیکن اس سفر کا انجام کیا ہوگا؟ اگر انسان واقعی اس کو جو ہے صحیح معنی میں اس سفر کا آغاز کرے تو اس کا اختتام خدا کے عشق پر ہوگا، خدا کا محب بن جائے گا. اور یہ ایک لازمی نتیجہ ہے. ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان جو ہے کمال کے طلب میں ہو اور جب کمال کو دیکھ لے تو اس کو رد کر دے. نہیں، خود بخود اس کو جو ہے قبول کرے گا. یہ انسان اس طرح سے خدا کا عاشق بن جاتا ہے کہ صبح و شام ہر وقت جو ہے وہ ایک عاشق. دیکھیں عاشق کی کیا خصوصیت ہوتی ہے، آپ اس سے بات کریں، اس کو دیکھیں، جس حالت میں دیکھیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز میں گمسم ہے، ہمیشہ اپنے معشوق کی یادوں میں ہے. ایک انسان جب کسی عاشق کو دیکھتا ہے اس کی یہ صفت ہوتی ہے. بارز ترین، جو اہم ترین، واضح ترین خصوصیت ایک عاشق کی کیا ہوتی ہے؟ اس طرح کا انسان ہوتا ہے، ہمیشہ گمسم ہے اپنے کسی کی یاد میں. یہ انسان کے بارے میں خدا کیا کہتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہ تجارت، نہ خرید و فروش، ان کو کوئی بھی چیز، ان کو دنیا کی کوئی بھی چیز ان کو خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی. ہر وقت یہ خدا کا ذاکر ہے، ہر وقت خدا کی یاد میں. کیوں؟ کیونکہ خدا کا عاشق ہے، خدا سے عشق کرتا ہے، خدا سے محبت کرتا ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ. خدا کے سامنے جو ہے وہ سر بسجود ہے، اپنا ہر چیز خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہے. ایتاء زکوٰۃ کیا ہے؟ نہیں کہ مثلا وہ جو واجب زکوٰۃ ہے جو سال کے اندر جو ہے ایک دفعہ بعض شرائط کے ساتھ جو ہے وہ انسان پر واجب نہیں. زکوٰۃ عام طور پر جو قرآن کے اندر آئی ہے سوائے ایک یا دو مقامات پر وہ اسی انفاق کے معنی میں ہے. یہ جو مستحب صدقات ہیں، جو آپ خدا کی بارگاہ میں، واجب صدقات نہیں، مستحب جو انسان خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ جو ہر وقت نماز زکوٰۃ، یہ وہ صدقات ہیں، یہ وہ انفاق ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان خدا کا عاشق ہو جاتا ہے تو اس کو پھر دنیا سے محبت نہیں رہتی، خود بخود ہے. دیکھیں ساری چیزیں خود بخود ہیں. اس کو کسی کو کوئی شخص کبھی نہیں آتا کسی عاشق کو بتانے کے لیے کہ تمہارا محبوب جو وہ ہے تو تم کو اس سے محبت کرنی ہے اور ان باقی لوگوں سے محبت نہیں کرتی. کوئی آتا ہے بتانے کے لیے؟ کوئی سکھاتا ہے اس محب کو کہ تم کو کس سے محبت کرنی ہے؟ وہ خود جانتا ہے کہ مجھے اپنے محبوب سے محبت کرنی ہے اور باقی چیزوں سے وہ خود رخ جو ہے موڑ لیتا ہے. اور یہی کیا ہے؟ یہ زہد ہے. زہد کیا ہے؟ زہد یہ نہیں کہ انسان جو ہے ایک غار کے اندر، ایک دنیا کے کسی کونے کے اندر، اپنے گھر کے کونے کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جائے اور اپنے اجتماع کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر کوئی سرگرمی میں حصہ نہ لے اور سوکھی روٹی کھاتا رہے. یہ نہیں ہے زہد. زہد یہ نہیں ہے. زہد یہ ہے کہ انسان کا چہرہ جو ہے، انسان کا رخ جو ہے، انسان کی زندگی کا رخ جو ہے کس کی جانب ہو؟ خدا کی جانب ہو. جب خدا کی جانب رخ کر لے گا تو ظاہری بات ہے جب میرا رخ اس طرف ہے تو اس طرف نہیں ہے، خود بخود ہے. زہد یعنی یہ کہ میرا جب رخ خدا کی جانب ہے تو دنیا کی طرف میرا رخ نہیں ہو سکتا. کسی کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اے مومن، اے مسلمان، تمہارا رخ دنیا کی جانب نہیں ہونا چاہیے.
تمہاری توجہات دنیا کی جانب نہیں ہونی چاہیے. نہیں، جیسے ہی محبت آ گئی دل میں زہد بھی آ گیا. زہد یہ ہے کہ تمام تر توجہات، تمام تر رغبتیں جو ہیں انسان کی خدا کی جانب ہو جائیں. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. تیسری صفت ان کی کیا ہے؟ بہت ساری صفاتیں، اہم صفات جو کہ ایک مومن کی زندگی کے اندر جو نظر آتی ہیں اس کا ذکر کر رہا ہوں. جب انسان اپنے خدا پر اس طرح سے ایمان لے کر آتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ وہ تمام اچھائیوں کا مجموعہ ہے، تمام کمالات کا مجموعہ ہے، تمام قدرت اس کے ہاتھ میں ہے. اگر کسی ذات کو اس دنیا کے اندر تصرف کا حق ہے، کچھ کرنے کا حق ہے، کسی کے پاس قدرت ہے کچھ کرنے کی، اس دنیا میں کچھ چینج لانے کی، جو کچھ کرنے کی، تو کیا ہے؟ وہ خدا کے پاس ہے. اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کیا ہے؟ بحول اللہ و قوتہ. یعنی میں اٹھ اور بیٹھ بھی نہیں سکتا بغیر خدا کی قوت کے. یہ ہے مومن، یہ ہے مسلمان. یہ فقط یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بحول اللہ کہتا رہے، بحول اللہ کہتا رہے، لیکن اس کی معنی کی طرف توجہ نہ کرے. کتنا زیادہ انسان کو خدا نے، یعنی خدا کا لطف و کرم ہے، ان اذکار کو جو ہے ہماری نمازوں کے اندر 5 وقت کے اندر اس طرح سے ڈالا گیا ہے کہ انسان کبھی تو توجہ کر، تو کیا کہہ رہا ہے. جیسے انسان توجہ کرے گا واقعی دیکھے گا اچھا، یعنی میں خدا کی قوت کے بغیر اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا. پھر دیکھے گا کہ اچھا میرا سارا کا سارا تکیہ، میرا سارا کا سارا اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ اس خدا کی ذات پر ہونا چاہیے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. یہ خدا پر جو ہے وہ توکل کرتے ہیں. کیوں توکل کرتے ہیں خدا پر؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کس پر میں توکل کروں؟ جس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو اس پر توکل کروں، اس پر تکیہ کروں، کسی ایسی چیز پر تکیہ کروں کہ جو خود قدرت نہیں رکھتا مجھے بچانے کی، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو خود خالی ہاتھ ہے، خود میری طرح ہے، جو خود میری طرح محتاج ہے، میں اس پر کیا توکل کروں؟ انسان کا ایمان اس کو اس جانب لے جاتا ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. جب یہ انسان اس طرح سے اپنے رب کی پہچان کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ خوب مجھے عبادت اس کی کرنی ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جو لائق عبادت ہے، یہ وہ ذات ہے جو کہ لائق پرستش ہے. خوب اب جب ایک انسان ایک دوبارہ سے اس عاشق کو لیں، دوبارہ سے ایک محب کو لیں جو اپنے محبوب کے بارگاہ میں کچھ ایسی ادائیں کرنا چاہتا ہے، کچھ اس طرح سے حرکات کرنا چاہتا ہے، کچھ اس طرح سے رفتار کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا رب اس کا محبوب اس سے راضی ہو جائے. آیا جو شخص واقعاً محب ہوگا وہ اپنے محبوب کو دھوکہ دے گا، یا واقعاً وہ اس کے رفتار اور کردار کے اندر یہ سچائی ہوگی کہ سچے دل کے ساتھ وہ یہ کام کرنا چاہے گا؟ جو سچا محب ہوگا، جو سچا عاشق ہوگا، وہ کسی کو دکھانے کے لیے کام نہیں کرے گا. یہی ہے ریا اور اخلاص. جو شخص مسلمان ہے، جو شخص مومن ہے، جو شخص عاشق ہے، جو شخص محب خدا کا، اس کی زندگی میں اخلاص ہوگا، اس کا سب کچھ جو ہے خدا کے لیے، صرف خدا کے لیے ہے، اس کے اندر ریا نہیں ہے. پھر دوبارہ سے بات، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں ریا نہیں کرنا، اس کو معلوم ہے. اگر آپ کسی واقعاً عاشق انسان کو کہیں کہ تم جو فرض کرے یہ تحفہ اپنی محبوب کو دے رہے ہو تو واقعاً کسی کو دکھانے کے لیے دے رہے ہو، وہ کہے گا تمہیں شرم نہیں آتی بات کہتے ہوئے؟ تم نے مجھ پہ ایک تہمت باندھی ہے، تم نے میری محبت کے اندر ایک شک کیا ہے. نہیں، میں ایک واقعی محب ہوں، میں کسی کو دکھانے کے لیے کام نہیں کر رہا، اس سے محبت کرتا ہوں اس لیے کام کر رہا ہوں. لیکن سورہ دہر کے اندر کیا ارشاد ہوا؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ہم جو کچھ بھی خدا کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، خدا کے لیے جو کر رہے ہیں، وہ خدا کے لیے کر رہے ہیں. لِوَجْهِ اللَّهِ. ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، تمہاری باہ تمہاری چہچہ نہیں چاہیے کہ تم نعرے لگاؤ، تم یہ کرو، تم سبحان اللہ، تم واہ واہ کیا کہنے کا. نہیں، ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارا سب کام، ہمیں پوری زندگی کیا ہے، ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ یطعمون الطعام علی حبہ، اس کی محبت میں کر رہے ہیں. تمہیں دکھانے کے لیے نہیں کر رہے کہ جو تم سے جو ہے کچھ اجر چاہیں. ہمارے سارا کام جو ہے نطعمکم لوجہ اللہ، اس لیے کر رہے ہیں تاکہ خدا سے نزدیک ہو جائیں، تاکہ خدا کا قرب حاصل کر سکیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ تم سے کچھ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے تم سے.
اگر یہ پوری دنیا جو ہے اس انسان کے جو کہ عاشق ہے، جو کہ محب ہے، مخالف ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے فعل میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا. کیوں؟ اسی وجہ سے کیونکہ اس نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا کہ کسی کی ملامت کی وجہ سے اس کے راستہ جو تبدیل ہو جائے. اگر اس نے کسی کو دکھانے کے لیے کیا ہوتا تو جیسے ہی لوگوں کی جو ہے تیور بدلتے، یہ سمجھ جاتا کہ اب جو ہے معاملہ خراب ہو گیا، اب اس کا راستہ بھی چینج ہو جاتا. اس نے تو ان کے لیے کچھ کیا ہی نہیں تھا کہ اگر ان کے ارادے تبدیل ہو جائیں، اگر ان کی جو ہے واہ واہ ختم ہو جائے تو اس کا راستہ تبدیل ہو جائے. نہیں، اس نے اول اس کا ارادہ کیا تھا کہ مجھے خدا کے لیے کام کرنا ہے، چاہے لوگ میرے ساتھ دیں چاہے نہ دیں. امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا جب اپنے بھائی کو وصیت کی؟ تو کہا کہ میں اس راستے کو جو کنٹینیو کروں گا، اس پہ چلتا رہوں گا، چاہے پوری دنیا کے اندر کہیں مجھے کوئی پناہ کی جگہ نہ ملے. یہ وہی بات ہے، وہی چیز ہے. اس طرح سے اپنے رب کا عاشق ہو جاتا ہے انسان کہ اس کو پھر کسی کی پرواہ نہیں رہتی، صرف اور صرف جو ہے خدا کی وجہ اور خدا کی جو ہے وہ محبت کے پیچھے. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. ایسا انسان جو دیکھیں، ایک اور صفت کیا ہے ایک اس انسان کی جو کہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے، وہ فقط یہ نہیں کہ وہ خود جو ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ کسی کا عاشق ہے، اتنا زیادہ کسی کو پسند کرتا ہے، محب ہے، وہ چاہتا ہے پوری دنیا اس کے رنگ میں رنگ جائے، فقط میں نہیں. صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے یہ ذات جو کہ با کمال ہے، یہ لائق ہے اس کے کہ اس کی جو ہے وہ اس کی طرف جایا جائے، اس سے محبت کی جائے. اور جب دیکھتا ہے کہ یہ باقی مخلوقات بھی اسی کی ہیں، جو کچھ ہے اس دنیا میں اسی کا ہے، بس ہر وہ چیز جو کہ اس کے محبوب کی ہے اس سے بھی محبت کرتا ہے. ہر وہ چیز جو اس کی محبوب کی اس سے محبت کرتا ہے. دیکھیں فرض کریں ایک انسان ہے، دنیاوی مثال دوں، بچے ہیں مثلا، فرض کریں اس کو جو ہے کسی فٹ بالر سے محبت ہے مثلا، بہت اچھا لگتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ فقط اس کے فٹ بال سے پھر محبت نہیں کرتا، اس کے گیم سے. پھر جس طرح سے وہ بال بناتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے میں اس طرح سے بال بناؤں، جس طرح سے جو ہے کپڑے پہنتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے اس طرح سے کپڑے پہنوں، جس طرح سے وہ چلتا ہے ہر چیز پہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے. اور اس کو جو ہے فقط اپنے لیے نہیں بلکہ پروپیگیٹ کرتا ہے. جس ٹیم کا میں حامی ہوتا ہوں کہ مثلا یہ ٹیم جیت جائے، تو پھر میں چاہتا ہوں کہ دوسروں کو بھی پروپیگیٹ کروں اور کہوں کہ تم سب جو ہے اس کے حامی بن جاؤ، تم سب کو اس کی حمایت کرنی چاہیے اس ٹیم کی. کیوں؟ کیونکہ میں اس کا عاشق ہوں، مجھے یہ اچھی لگتی ہے. یہی بات ہی ہے یہاں پر بھی ہے. جب میں خدا کا عاشق ہو جاتا ہوں، جب خدا سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو ہر وہ چیز جو کہ خدا سے متعلق ہوتی ہے مجھے اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. اور یہ بندگان خدا سب خدا کے ہیں، یہ سب پوری کائنات خدا کی ہے. پھر میں خدا کے بندوں سے بھی محبت کرتا ہوں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر میں خود غرض نہیں رہتا، ہر چیز کو اپنے لیے نہیں چاہتا. جب دیکھتا ہوں کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے تو میں چاہتا ہوں وہ بھی اس راستے پر آئیں. پھر یہ انسان نیوٹرل نامی کوئی چیز نہیں رہتی اس کی ڈکشنری میں. وہی جو پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ مجھے کیا، جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے. نہیں، نہ اس کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تجھے کیا، تو مجھے میرے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے، یہ برداشت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہدایت پر لے کر آئے. اور نہ اس کا اپنا موقف یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا جو ہوتا رہے. نہیں، مجھے کیا اور تجھے کیا یہ اس کی ڈکشنری میں نہیں ہوتا. یہ محبت کرتا ہے خدا سے بھی اور خدا کی مخلوق سے بھی، سب کو چاہتا ہے کہ یہ ہدایت پر پہنچے. یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اتنا زیادہ جو کہتے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین ہے، اور اتنی یعنی خدا ان کو کہتا ہے اتنا زیادہ نہ کرو، اتنے زیادہ ان کے بارے میں فکر نہ کرو. یعنی اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں مخلوق خدا سے کہ خدا کہتا ہے بس اس سے زیادہ اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالو. یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر جو ہے اپنے انگوٹھوں کے بل جو ہے اس طرح سے کھڑے ہو کے خدا سے عبادت کرتے ہو، دعا کرتے ہو اس امت کو ہدایت ہو جائے. خدا کہتے ہیں نہیں، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ رسول ہے کہ اس کا دل اتنا زیادہ اس امت کے لیے، انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے جو ہے اس کا دل جو ہے جلتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ کیوں یہ جو ہدایت کے راستے پر نہیں آتے. ورنہ خود اور خدا کے درمیان بہترین رابطہ ہے، کوئی کمی نہیں ہے. آپ کے اور خدا کے رشتے کے اندر جو ہے کسی قسم کی کمی نہیں ہے، بہترین ایک عاشق اور ایک معشوق کا معاملہ ہے. لیکن چاہتے ہیں کہ پوری دنیا اس طرح سے ہو جائے. حقیقی عاشق اس طرح سے ہوتا ہے. یہ ہے جب یہ اس طرح سے ہوتا ہے تب اگلے مرحلے میں آتے ہیں. دیکھیں عزیزان محترم، جب یہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا کو سب کو کیا ہونا چاہیے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اس پوری دنیا کی فلاح، اس پوری دنیا کی مصلحت اس میں ہے کہ جیسا وہ کہے ویسا اس دنیا کے اندر ہو. اس پوری دنیا کی مصلحت اس میں ہے کہ حکم اس کا چلے.
یعنی اگر میں اس دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس امتحان کے اندر اچھی طرح سے پاس ہونا چاہتا ہوں اور خدا سے اچھی حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پورا معاشرہ بھی اصلاح پا جائے. ایک انسان ممکن ہے خود بہت اچھا ہو، لیکن اگر معاشرہ خراب ہو تو بالآخر اس پہ تاثیر ہوتی ہے، اس کی بالآخر اس کی تاثیر ہوتی ہے. اسی لیے اسلام کے اندر فقط انفرادی احکامات نہیں دیے گئے کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، نہیں، انفرادی احکامات کے ساتھ ساتھ اجتماعی احکامات بھی دیے ہیں تاکہ اجتماع بھی جو ہے، معاشرہ بھی جو ہے ترقی کرے، معاشرہ بھی جو ہے ایک اجتماعی لحاظ سے بھی خدا کی طرف جائے، اور تم تک الگ الگ جو ہے اپنی ذات کے اندر سب انفرادی لحاظ سے بھی جو ہے خدا کی جانب جاؤ. یہ دین جامع ہے، اس کے اندر فقط ایک ڈائمنشن نہیں ہے، ایک رخ سے نہیں دیکھا گیا، اس کے اندر مسائل کو ہر طرح سے دیکھا گیا ہے، ہر ممکنہ طریقے سے اس دین کے اندر ہر وہ پہلو جو کہ انسان کی ہدایت کے لیے ہو سکتا ہے اس کو مد نظر رکھا گیا. اسی لیے کیا کہا پہلا نعرہ خدا اس دین کے اندر کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات گزر چکی البتہ، کہ انسان جو ہے کہے کہ صرف اور صرف یہاں پر ایک خدا ہے، اس کی پرستش ہوگی، باقی کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ باقی کسی شخص کے پاس نہ علم ہے نہ اس مصلحت کو جانتا ہے. آپ ایک تھوڑا سا آگے تشریف لیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اسی طرح اسی سکے کا دوسرا رخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا دوسرا رخ کیا ہے؟ کہا گیا کہ ان سے رسول کیوں بھیجا گیا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ عبادت کرو خدا کی اور طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت کی بات نہ مانو. یہ وہی بات ہے لا الہ الا اللہ. اس کو کھول دیں تو یہ بن جاتا ہے کہ عبادت خدا کی کرو، اور خدا کے علاوہ جو کچھ بھی ہے. طاغوت کیا ہے؟ یعنی ہر وہ شے، ہر وہ ذات جو کہ خدا کے مقابلے میں آ کے کہتی ہے کہ میں بھی کچھ ہوں اور میرا حکم چلنا چاہیے، وہ طاغوت ہے. اس کی نفی کر دو، اس سے اجتناب کرو، اس کی بات نہ مانو. یہ ہے اس پورے دین کا اس طرح سے خلاصہ. جب اب دوبارہ سے اس چیز کو اپنے مد نظر رکھیں، اس مطلب کو کہ عبادت کرنی ہے اس کی، طاغوت سے بچنا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب میں چاہوں گا یہ پوری دنیا میں خود بھی اور یہ پوری دنیا اسی کی بات مانے، اسی کا حکم چلے اس ہر چیز کے اندر، میری انفرادی زندگی میں بھی، میری اجتماعی زندگی میں بھی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ طاغوت اس بات کو برداشت نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کے مفادات کس میں ہے کہ اس کی بات مانی جائے. یہاں پر حتماً ایک کلیش ہونا ہے. بس اس دنیا کے اندر ایک اور چیز حتمی ہے، ضروری ہے، ہو کے رہے گی، وہ حق اور باطل کے درمیان ایک کلیش جو ہونا ہے. آپ اس سے گریز نہیں کر سکتے، یہ حتماً ہو کے رہے گا، اور آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے کہ یا تو حق کے ساتھ چلے جائیں یا باطل. بیچ کا کوئی راستہ یہاں پہ نہیں رکھا گیا. یا تو عبادت خدا کی طرف آ جاؤ یا طاغوت. بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں میں دونوں کے ساتھ لے کے چلوں گا، نہیں. جب یہ ہوگا تو حتماً کلیش ہونا ہے، اور حتماً اس پوری دنیا کے اندر تاریخ جو ہے حضرت آدم سے لے کر اب تک کی تاریخ بتاتی ہے کہ اب تک کلیش چلا آ رہا ہے، اور اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اور اسی کا دوسرا نام ہے سیاست. مجھے نہیں پتا بعض لوگوں کو کیوں الرجی ہوتی ہے اس نام سے. سیاست یعنی یہ، سیاست یعنی کہ میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو، اپنی پوری زندگی کو، اس تقسیم کو بھی چھوڑ دیں انفرادی اجتماعی، میں اپنی زندگی کو، پوری کی پوری زندگی جو ہے اس کو کس طرح مجھے چلانی ہے؟ اس طرح سے چلانی ہے کہ خدا کی طرف چلا جاؤں. جب میں خدا کی جانب چلنا شروع کروں گا تو جو طاغوت فارغ نہیں بیٹھے گا، ایسے نہیں بیٹھے گا، حتماً مقابلہ کرے گا، حتماً آپ کے مقابلے پر آئے گا. اب میں کیا کروں؟ ایسے ہی بیٹھا رہوں، کچھ نہ کروں یا مقابلہ کروں؟ یہ بات واضح کر دی گئی کہ بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو آپ کو اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے. اگر میں خدا کی طرف جاتا ہوں تو مقابلے میں طاغوت آئے گا، یا تو میں طاغوت کی طرف چلا جاؤں. یا اگر مجھے جانا ہے خدا کی جانب تو مقابلہ کرنا پڑے گا. جب مقابلہ کرنا پڑے گا تو مجھے اپنی باغ دوڑ کسی کے ہاتھ میں دینی پڑے گی کہ کوئی مجھے لیڈ کرے، کوئی مجھے گائیڈ کرے، لے جائے اس جانب، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے نائب امام ہو. یہی سیاست ہے. اس میں کیا مشکل ہے؟ اس میں کیا انسان کو جو ہے الرجی ہے اس نام سے نہیں پتا. سیاست یعنی یہ، اور یہی دین ہے. جو یہ کہا جاتا ہے کہ سیاست عین دین اور دین عین سیاست ہے، یہی. آپ ایک سیاست کا غلط مفہوم لے لیں. سیاست سے مطلب آپ کیا نکالیں؟ مکر و فریب و دھوکہ و فریب اور حکومت دنیا کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی خواہش اور یہ سب، اور پھر کہیں کہ دیکھو سیاست بری چیز ہوتی ہے اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ نے سیاست کا مطلب غلط نکالا. آپ سیاست کا پہلے غلط مطلب نکالتے ہیں، اس کو اتنا معاشرے کے اندر جو ہے اس کو برا کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس ورڈ کو خراب کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ سیاسی ہیں.
اور پھر جو ہے دین کی جب بات عزاداری کے اندر آتی ہے، عزاداری کے اندر دین سکھایا جاتا ہے. دین یعنی کیا؟ دین یعنی آپ کی زندگی کو خدا کی طرف لے جانا، یعنی عین سیاست. جب دین کے اندر عزاداری کے اندر نام آتا ہے سیاست کا تو کہتے ہیں لوگ سیاست کی بات کرتے ہیں. نہیں سمجھ میں آتا. کیا مشکل ہے؟ ہم نہیں سمجھے یا آپ نہیں سمجھے؟ واضح سی بات ہے. خدا کی طرف جاؤ گے تو ایسا تو نہیں ہوگا طاغوت آرام سے بیٹھا رہے گا، مقابلے پر آئے گا. اب مقابلہ کرنا چاہتے ہو نہیں کرنا چاہتے؟ دو تو چار ہیں. کون سی اس مشکل ہے جو سمجھ میں نہ آئے؟ ایک درود بھیجو محمد وعلی محمد پر. دیکھیں آیت دیکھیں کیا کہتی ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. خدا کہتے ہیں مومنین حق. واقعی مومن کی پہچان کرنا چاہتے ہو کون واقعی ہے اور کون ایسا ہی ہے جو دعوت دار ہے فقط. والذین آمنوا، ایمان لائے. فقط ایمان سے مومن حقیقی نہیں بن جاؤ گے. تم کہو کہ میں ایمان لائے بس کافی نہیں، اس کے ساتھ ہاجروا، اور ہجرت کرنی پڑے گی. جب وقت آئے گا، جب ضرورت پڑے گی تو قربان کرنا پڑے گا اپنے وطن کو، چھوڑنا پڑے گا بہت سارے تعلقات کو. وہاجروا وجاہدوا، اور جہاد کرنا پڑے گا اس راستے میں. جہاد کب ہوتا ہے؟ جب مقابلے میں کوئی انسان ہو، جب مقابلے میں کوئی فورس ہو. اگر سب کچھ ایک ہی طرف چل رہا ہو، سب لوگ اسی روڈ کے اوپر سیدھے سیدھے چل رہے ہو، تو کہیں پہ کوئی آبسٹیکل نہیں ہے، کہیں پہ کوئی معنی نہیں کہ مجھے مقابلہ کرنا پڑے. جہاد کب ہوتا ہے؟ جہاد جب ہوتا ہے جہاں کوئی معنی ہوتا ہے. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس خدا کے راستے میں جہاد کرو. والذین آووا، اور جب کسی کو ضرورت پڑے تو اس کو پناہ دو خدا کے راستے میں. ونصروا، اور خدا کے راستے میں لوگوں کی ایک دوسرے کی مدد کرو، اپنے امام کی مدد کرو، مومنین کی مدد کرو. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہے مومنین حقیقی معنی میں مومن، اس کے علاوہ نہیں. اب ہم خدا اس قرآن کی منطق کو بھی چھوڑ دیں. امام علیہ السلام نے جو منطق پیش کی اپنے قیام کی، اس کو بھی چھوڑ دیں. سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو یہی ہوگا. پھر ہم یہ کہیں گے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، پھر نہیں سمجھ میں آئے گا. جو آپ ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا. قرآن کی واضح تعلیمات کو چھوڑ دیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا. اس کو لے لیں، اس قرآن کو لے لیں خدا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے درود بھیجا. مگر آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں وہاں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت. آپ قرآن کو پڑھیں یہی بات، اہل بیت کو پڑھیں یہی بات. یہ الگ بات ہے کہ آپ قرآن کو بھی چھوڑ دیں اور کہیں کہ قرآن بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس پلر کو بھی اس واضح اور اس مضبوط قلعے سے بھی باہر نکل آئیں. وہ جو ایک سورس ہے ہمارے پاس قرآن، جس کے اندر اصل میں کوئی تحریف نہیں ہے، اس سے زیادہ خالص، اس سے زیادہ پیور کوئی سورس ہمارے پاس دین کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا. جب انسان جو قرآن کو چھوڑ دے گا، قرآنی منطق کو چھوڑ دے گا، تو یہی ہوگا، پھر نہیں سمجھ میں آئے گا کچھ. دیکھیں امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ایک درود بھیجو محمد وعلی محمد پر. دوبارہ درود بھیجیں. امام علیہ السلام کیا، امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 176، ما جالس احد هذا القرآن الا قام بزیادت او نقصان. یہ حدیث چونکہ چند روز سے میں جو ہے وہ میری خواہش ہوتی تھی بیان کروں، روزانہ رہ جاتی تھی، میں نے کہا آج آ گیا تو اس کو بیان کر دوں. ما جالس احد هذا القرآن الا قام بزیادت او نقصان. کوئی شخص بھی اس قرآن کے ساتھ نشست و برخاست نہیں کرے گا، اس کے سامنے جو ہے زانو ادب طے نہیں کرے گا، مگر کیا ہوگا؟ 2 چیزیں. ما جالس احد هذا القرآن الا قام، جب وہ اٹھے گا اس قرآن سے کے پاس سے، یعنی اس کی محفل سے، اس کے پاس سے، اس کی کلاس سے جب اٹھے گا تو کیا ہوگا؟ الا قام بزیادت او نقصان. اس کے اندر ایک چیز کی زیادتی ہو چکی ہوگی، یعنی اضافہ ہو چکا ہوگا، اور ایک چیز کی کمی آ چکی ہوگی. زیادت فی ہدا او نقصان من اما. اس کے اندر ہدایت کے اندر اضافہ ہو چکا ہوگا، اس کے اندر جو اما تھا، اس کے اندر جو اندھیرا پن تھا، نابینائی تھی، جو گمراہی تھی، جو ضلالت تھی، اس میں کمی آ چکی ہوگی. امام علیہ السلام کہتے ہیں اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. کوئی شخص نہیں ہے جو قرآن کے پاس جائے، اس کے سامنے زانو ادب طے کرے، اس سے کچھ سیکھنا چاہے، اس کے اندر غور کرے، تفکر کرے، تدبر کرے، جس طرح سے خود کو قرآن نے حکم دیا ہے کہ تم کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے، کیوں تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور کس لحاظ سے اور کس الفاظ میں انسان آ کے خدا سمجھائے؟
نہیں پتا قرآن کیا کہتا تو ہم کہتے کہ ہاں قرآن پڑھنا چاہیے، نہیں معلوم۔ امام کہتے ہیں کہ اس کے پاس سے، اس قرآن کے پاس سے کوئی نہیں اٹھا مگر اس کے اندر دو باتیں ہوئی، یا تو اس کے اندر ہدایت میں اضافہ ہو گیا، پہلے سے زیادہ اب راستے پر آ گیا، پہلے سے زیادہ صراط مستقیم پر ہے، اور اگر اندر گمراہی تھی تو اس گمراہی میں کمی آ چکی ہے۔ اسی طرح سے درود بھیجو محمد وآل محمد پر۔ اب اس کو میں ڈھونڈوں گا تو شاید ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور ارشاد ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہاں یہ یہاں پہ فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ۔ دیکھو جب زمانے کے اندر فتنے اتنے زیادہ چھا جائیں کہ ہر وقت ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو دیکھو تم قرآن کو لے لینا، قرآن سے تمسک کرنا۔ یہ واضح سی بات ہے، ایک واضح سا حکم ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ اب نہج البلاغہ کے اندر چندین جگہ پر، کتنی جگہ پر امام علیہ السلام جو ہے قرآن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تو کیا اس معاشرے کے اندر جن سے خطاب کر رہے تھے سارے وہ علماء تھے جو کہ ان تمام باریکیوں کو جانتے تھے اور ان کو ہر چیز قرآن کی سمجھ میں آ رہی تھی، یا وہ عام عوام تھے؟ لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن سے استفادہ کرو، تم پڑھو گے تو کچھ نہ کچھ تمہیں سمجھ میں آئے گا، تمہیں قرآن گمراہ نہیں کرے گا۔ ہاں اگر تم دیکھو کسی جگہ پہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو بلا وجہ یہ نہ کہو کہ حتماً قرآن یہی کہہ رہا ہے اور اس کو جو ہے قرآن کے اوپر تحمیل کرو اور کہو کہ یہ قرآن جو میں سمجھا بس وہی ہے۔ نہیں، جا کے کسی عالم دین سے سوال کرو، جا کے کسی بزرگ عالم دین کی تفسیر کا مطالعہ کرو، تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کوئی آیت سمجھ میں نہیں آئے گی، خوب نہیں آئے، اگر ایک آیت سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں 10 آیتوں کو چھوڑ دوں اس کے چکر میں، جو جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اتنا لے لوں۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اشکالات اس وقت جو ہے معاشرے میں کیے جا رہے ہیں، بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایسا نہ ہو کہ ان اشکالات کی وجہ سے بعض لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ میں یہ اشکال بیٹھ جائے، نہیں، ذمہ داری ہے۔ بلاخر میں اپنی ذمہ داری اس طرح سے محسوس کی کہ مجھے بلاخر جواب دینا ہے۔ ان مطالب کی جانب انسان توجہ کرے، خود جو ہے اپنے اور اپنے خدا کے درمیان فیصلہ کرے، خود اپنے اور اپنے درمیان۔ بلاخر دیکھیں ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ ان عوام کو جو ہے قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ جنہوں نے ان علماء دربار کو کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ دین کو چھوڑ دیا، تو ہم کہتے ہیں لوگ انہوں نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے سوچا کیوں نہیں؟ تو ہم اپنے بارے میں کیا کریں، ہم خود بھی نہ سوچیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بات سنیں لیکن اس پہ غور کریں۔ ہر وہ شخص جو اس ممبر پہ بیٹھا ہے، ممکن ہے میں بھی، آپ میری بات سن کر آپ یہ کہیں کہ جو چونکہ انہوں نے امامہ پہنا ہے اور ابا کبا پہنی ہے، بس حتماً جو کچھ ہے وہ دین کو جو ہے وہ 100% صحیح بیان کر رہے ہوں گے، اور یہ انہوں نے جو کہہ دیا بس پتھر پہ لکیر، ایسا نہیں ہے۔ جب اس دین کے اندر یہ دین جو ہے اس کا سب سے ایک دشمن موجود ہے معاشرے کے اندر، اور وہ دشمن جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس دین کو اس ممبر سے پھیلایا جاتا ہے، معاشرے کے اندر اس دین کی اس ممبر سے بات ہوتی ہے، تو کیا اس ممبر پہ انویسٹ نہیں کرے گا؟ انویسٹ کرے گا۔ کیا عوام کو ہوشیار نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو دھوکہ کوئی بھی آ کے دے کے چلا جائے، آپ کہیں ہم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جب اس شخص نے آ کے امام سے سوال کیا کہ اسم کیا ہے، امام نے کیا کہا؟ استفت قلبک، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا خود اپنے آپ سے سوال کرو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ ذرا غور کرو، ذرا فکر کرو، خدا نے تمہیں بہت ساری چیزوں کا الہام کیا ہے، حق اور باطل کے درمیان تم تمیز دے سکتے ہو، ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں معلوم عوام کو، عوام سے بھی سوال ہوگا۔ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اندھی تقلید نہ کریں، غور کریں، فکر کریں، اور ایک درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ تو بس یہ ساری صفات ہیں جو انسان کو ہم کو نظر آتی ہیں، جو انسان صحیح تصور کائنات اپنے جس کا پلر صحیح ہو، خدا پر صحیح ایمان ہو، انسان کے بارے میں صحیح عقیدہ ہو، اس کا جو ہے اس دنیا کو صحیح شناخت ہو، تو اس کے اندر ہم کو خود بخود یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس کی زندگی میں عدل نظر آتا ہے، ایک بیلنس نظر آتا ہے، اس کے اندر پھر تعصب نہیں ہوتا۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ ایک حق یہ ہے تو اس کو فالو کرتا ہے، چاہے اس کو فالو نہ کرنے والے اس کے عزیز و اقربائی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے دوست کیوں نہ ہو، پھر ان کی حمایت نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسی لشکر امام حسین علیہ السلام کے اندر ایک شخص وہ بھی ہے، ایک کمیل ابن زیاد ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے صحابی، اور ایک انہی کا بھائی ہے جو اس وقت یزیدی فوج میں ہے۔ یہ دو بھائی ہیں، ایک کمیل ابن زیاد جو امام علیہ السلام کے صحابی امام علی علیہ السلام کے، اور ایک اسی کا بھائی جو یزیدی فوج کے اندر ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ ایسی مثالیں ملتی ہیں، مجھے نام اس وقت یاد نہیں۔
کہ ایک بھائی اس طرف تھا ایک بھائی اس طرف تھا, انہوں نے جنگ کی ہے. یا صدر اسلام کے اندر, اسلام کے اوائل کے اندر, مگر خود امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو قتل نہیں کیا, اور جس کا کینہ آخر تک دلوں میں نہیں بیٹھا رہا, اور جس کی وجہ سے ان کی اولاد پہ اتنے ظلم نہیں کیا, نہیں ہوا. لیکن امام علیہ السلام یہ تو نہیں کہا کہ میں اگر آج اپنے بھائیوں اور چچاؤں اور ان کو قتل کروں گا تو کل اس کا جو ہے مجھے جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا. نہیں, نقصان اٹھانا یہ نقصان نہیں ہے در حقیقت, یہ قربانی ہے جو آپ کو خدا کے راستے میں دینی ہے, لیکن عدل سے کام لینا ہے, حق پر رہنا ہے, حق کا ساتھ دینا ہے. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. تمہیں اپنی قوم کی جو محبت ہے, یہ تعصب جو ہے کس چیز سے دور نہ کر دے, اللہ تعدلوا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم عدل سے جو ہے دور ہو جاؤ, حق بات نہ کرو. نہیں, اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل سے کام لو, چاہے تمہارے ساتھ کوئی بھی ہو, چاہے تمہارا دشمن چاہے دوست. دوستی اور دشمنی تمہاری خدا کے راستے میں ہونی چاہیے, ملاپ خدا ہونا چاہیے. چاہے میرا بھائی ہو, اس سے مجھے دشمنی کرنا پڑے یا کسی غیر سے دوستی کرنا پڑے, در حقیقت وہ بھائی میرا اپنا نہیں ہے اگر خدا کا دشمن ہو, اور وہ غیر نہیں ہے اگر خدا کے راستے میں میرا دوست ہو. دوستی اور دشمنی کا معیار خدا ہونا چاہیے. پرائے اور اجنبی, اپنے اور پرائے کا معیار خدا ہونا چاہیے. کون اپنا ہے وہ جو کہ خدا کے راستے میں, کون غیر ہے جو کہ خدا سے دور ہے, یہ ہے خدا کا معیار. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ, خدا کے راستے میں قیام کرو. اور کن الفاظ میں خدا انسان کو سمجھائے, قل انما اعظکم بواحدۃ, میں تم کو ایک چیز کی جو ہے وہ واضح نصیحت کرتا ہوں. کون؟ خدا. خدا ایک چیز کہتا ہے, میں ایک چیز کی تم لوگوں کو واضح کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں. انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا, کہ خدا کے راستے میں جو قیام کرو ایک ایک کر کے, دو کر کے, ان قیام کرنا ہے. وہی ایک بات, وہی تصور کائنات ایک ہی ہے. اس پر آپ جو کچھ بلڈنگ بنائیں گے اس کا خلاصہ یہی ہے. خلاصہ کیا ہے کہ خدا محوری ہے. ہر چیز کو خدا کی نظر سے دیکھنا ہے, خدا کی جانب جانا ہے. اس خدا کی جانب جانے میں قربانیاں دینی پڑیں گی, مشکلات آئیں گی, مصائب آئیں گے, لیکن یہ شخص جو کہ عاشق ہے اس کے لیے پرواہ نہیں ہے, اس کو مشکلات آئیں, اس نے جب توجہ اپنی کر لی اس جانب تو پھر اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے, خطر نہیں ہے. اس کو ملامت کرنے والوں کی ملامت اس کو راستے سے نہیں ہٹاتی. خوب ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ ہے ایک انسان, ایک مومن کی زندگی. جو مومن جو ہے اس طرح کی زندگی گزارتا ہے, جو ایمان لاتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے, تو خدا کیا کہتا ہے, اس کو کیسی زندگی عطا کرتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو شخص جو ہے عمل صالح بجا لائے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, فرق نہیں پڑتا. وہو مومن, لیکن شرط کیا, ایمان ہونا چاہیے اس کے پاس. جو شخص عمل صالح انجام دے اور ایمان رکھتا ہو, فلنحینہ حیاتا طیبہ, ہم اس کو ایک زندگی عطا کریں گے. یعنی کیا مطلب ہے, یہ انسان اب تک مردہ تھا. فلنحینہ حیاتا طیبہ, ہاں مردہ تھا. کس لحاظ سے؟ حیات طیبہ کے لحاظ سے مردہ تھا. اس کے پاس حیات طیبہ نہیں تھی. اگر یہ ایمان لے آئے, ایمان اسی معنی میں, ایمان فقط یہ نہیں کہ میں الفاظ سے زبان سے کہہ دوں کہ لا الہ الا اللہ, نہیں, ایمان یعنی دل کے اندر راسخ ہو جائے اور اس کے مطابق پھر عمل بھی کرے. جب انسان ایمان راسخ ہو جائے گا تو خود بخود عمل بھی کرتا ہے. تو اس کو ہم ایک زندگی عطا کریں گے جو کہ نئی زندگی ہوگی, یا اس کو یوں کہہ لیں کہ اس کی زندگی کو ایک ارتقا دیں گے, ترقی دیں گے کہ یہاں تک کہ وہ حیات طیبہ کے منزل پہ پہنچ جائے گی. ایسی زندگی کی جس کے اندر کینہ ہو, حسد ہو, بغض ہو, یہ سب چیز نہیں ہوگی. خالص. طیب یعنی کسے کہتے ہیں؟ طیب ہے خبیث کے مقابلے میں. خبیث یعنی برا, طیب یعنی اچھا. اور جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کس کو طیب زندگی دیں گے, یعنی ہر قسم کی برائی سے پھر وہ اچھی ہوگی, مطلق ہر قسم کی, اس میں کسی قسم کی برائی نہیں ہوگی, پاک و صاف زندگی. ایک ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے, پھر وہ ایک ایسی زندگی گزارے گا. اولیاء اللہ کی زندگی پر آپ جب نظر ڈالیں تو ان ایک حیات طیبہ نظر آتی ہے. حیات طیبہ کا یہ مطلب نہیں اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہوگا, اس کے پاس مقام بہت زیادہ ہوگا, نہیں, لیکن اس کے پاس ایک چیز ہوگی, اس کے پاس خدا کا ایسا عشق ہوگا کہ اس طرح سے خدا کی ذات میں مگن ہوگا, اس طرح سے خدا کی ذات میں محب ہوگا کہ اس کو اسی کے اندر لذت ہوگی, اسی کے اندر اس کی جو ہے وہ شیرینی ہوگی, اسی کے اندر اس کی بہشت ہوگی.
اسی کے قرب کے لیے وہ سارا کام کرے گا. یہی وہ حیات طیبہ ہے. اسی پر اس کا توکل ہوگا, اسی کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا, ہر چیز کو, اپنی اولاد کو, اپنے مال کو. یہ جو آیات کے اندر بیان ہوا, ہجرت بھی کرے گا, جہاد بھی کرے گا, اپنا مال بھی دے گا, اپنی سب کچھ اس راستے میں قربان کرے گا. یہ ہے وہ حیات طیبہ. بس شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ آپ ایمان لے آؤ. ایمان اسی طرح سے, کس طرح سے آپ کا جو تصور ہے ان چیزوں کے بارے میں صحیح ہو. پہلے مرحلے میں خدا کو صحیح طرح سے پہچانیں اور اس پر ایمان لائیں, اپنے آپ کی صحیح شناخت کریں, اس دنیا کو پہچانیں کہ دنیا کیا ہے. خود بخود اس کا نتیجہ ساری چیزیں ہوں گی. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. خوب, یہ یہاں تک کی بات کا ایک خلاصہ ہے, کیونکہ اس سے زیادہ اب اس موضوع پہ مزید گفتگو نہیں ہو سکتی. آئندہ جو دن ہے, جس طرح سے پہلے بھی عرض کیا کہ جو چیزیں رہ گئی ہیں جو کہ ضروری ہیں اس اسلام کی اس سیر کو سمجھنے کے لیے, اس اسلام کے نے جو سفر طے کیا ہے, کچھ اور اہم باتیں رہ گئی ہیں. یہ اب تک کی وہ کہاں تک ہم لوگ پہنچے؟ ہم نے کہا کہ اگر انسان کا تصور کائنات صحیح ہو جائے تو ایک مومن اس طرح سے جو ہے وجود میں آتا ہے. اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے جس کے اندر وہ خود بخود ہم کو زاہد نظر آتا ہے, مخلص نظر آتا ہے, محب نظر آتا ہے, مجاہد نظر آتا ہے. اس کے اندر سستی نہیں ہوتی, اس کے اندر یہ ایک ایسی ذات خود بخود بن جاتی ہے, کسی کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کا نتیجہ جس طرح سے آپ فرض کریں ایک جگہ پہ بیج بوئیں, اس پہ پانی ڈالیں, اس پہ روشنی آئے, سب کچھ ہو, تمام شرائط مہیا ہوں, تو پھل جو ہے وہ خود بخود نکل کے آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ کو یہ باہر سے ایک پھل اس پہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھل کیا ہے؟ آپ کا یہ کام کرنا اور پھل کا وجود میں آنا, یہ پھل ہے. مومن کی یہ زندگی وہ پھل ہے کس کا؟ صحیح ایمان کا, صحیح معرفت کا. خود بخود یہ پھل نکلے گا. یہ بات یہاں تک تمام کرتے ہیں. ایک اہم مسئلہ جس کی جانب بھی توجہ کرنا ضروری ہے. دیکھیں امام علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام جو ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ارشاد فرماتے ہیں کہ من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناکثا عہدہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ. امام علیہ السلام اسی سفر کے دوران ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ایک کسی بادشاہ کو دیکھے, کسی سلطان کو دیکھے, من را, توجہ کیجیے گا, جو بھی, یہ نہیں کہہ رہے کہ میں حسین 61 ہجری کا حسین, نہیں, من را, جو شخص بھی, جب تک بھی یہ کائنات باقی ہے, جتنا بھی زمانہ گزر جائے, من را, جو بھی دیکھے کسی ایسے بادشاہ کو. کیسے بادشاہ کو؟ کہ جو یہ کام کرتا ہو, جائر ہو, ظلم کرتا ہو, مستحلا لحرام اللہ, خدا کے حرام کو حلال کرتا ہو, ناقصا عہدہ, اس کے عہد کو, خدا کے عہد پیمان کو توڑتا ہو, مخالفا لسنت رسول اللہ, اس کی رسول خدا کی جو سنت تھی اس کو توڑتا ہو, اس کی مخالفت کرتا ہو, یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان, اپنی جو وہ بادشاہ ہے تو اس کی جو رعیت ہے, عوام جو ہے, ان کے ساتھ جو ہے ظلم سے پیش آتا ہو, فلم یغیر, اور یہ شخص جو کہ من رہا تھا, جو کہ دیکھ رہا تھا, جو بھی ہو, جس زمانے میں بھی ہو, جو دیکھ رہا تھا, اور اس کے خلاف قیام نہ کرے. کس طرح سے قیام نہ کرے؟ بفعل ولا قول, یا تو عملی طور پر میدان میں وارد نہ ہو جائے, یا کم از کم اگر شرائط مہیا نہیں ہے, شرائط فراہم نہیں ہے, تو کم از کم قول کے ذریعے, اپنی زبان کے ذریعے سے قیام نہ کرے, مخالفت نہ کرے. کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ, تو خدا کو حق ہے کہ اس کو بھی وہیں داخل کر دے جہاں اس ظالم بادشاہ کو داخل کیا, جہاں اس سلطان کو داخل کیا. یہ کیا ہے؟ اس قول کی پیروی کرنا ہر انسان کے لیے ہر زمانے میں حسینیت ہے, اور اس کے مقابلے میں اس ظالم سلطان کا ساتھ دینا یا اس کے خلاف کچھ نہ بولنا یزیدیت ہے. یہ واضح 2 2 4 تھا, 2 + 2 4 ہے. ممکن ہے کسی کو سمجھ میں آئے, ممکن ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئے. امام علیہ السلام کے اس قول کو دیکھ کے آپ کیا نتیجہ لیتے ہیں؟ یہ آپ کے اپنے ثوابدید کے اوپر ہے. امام علیہ السلام واضح انداز میں کہہ رہے ہیں, ہم کو ایک طرح سے حسینیت خود امام سمجھا کے چلے گئے کہ حسینیت کیا ہوتی ہے. ممکن ہے 1400 سال گزرنے کے بعد بعض لوگوں کے لیے مشتبہ ہو جائے, اس پر گرد و غبار آ جائے کہ نہیں پتا کہ حسینیت کیا. یہ واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ایک ذات تھی,
اور ایسی ذات نہ کبھی اس سے پہلے آئی تھی نہ کبھی آئے گی، یہ واضح ہے۔ اور یزید جو کہ اس 61 ہجری کے اندر تھا وہ بھی ایک ہی یزید تھا، یہ بھی واضح ہے، کسی کو اس میں شک نہیں ہے، اور یہ کوئی کہنا بھی نہیں چاہتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد، تو ہماری مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس زمانے کے اندر حسین دوبارہ زندہ ہو گیا اور یزید نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہر زمین ہر شہر جو ہے کربلا ہے، ہر روز جو ہے روزہ عاشورہ، اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ آج اسی طرح سے وہی یوم عاشورہ جو کہ 61 ہجری کا عاشور تھا۔ یہ تو بچہ بچہ سمجھتا ہے اس بات کو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر شہر کربلا ہے، نہیں یہ بھی کراچی بھی کربلا ہے، نہیں، یعنی وہ کام جو کہ کربلا کی زمین پر ہوا، وہ مشن لے کے جو امام چلے ہیں، وہ فقط کربلا کی زمین تک محدود نہ رکھنا تم لوگ۔ جب دیکھو کہ یہ حالات پیش آئیں تو تم جس مکان میں بھی ہو وہی کام کرنا جس طرح سے میں نے کیا، یا کم از کم میری طرح کرنے کی کوشش کرنا۔ میں نے اس کو پیک پر پہنچا دیا، تم لوگ اس پیک تک نہیں پہنچ سکو گے، یہ بھی واضح ہے۔ نہ اس کی عظمت کی کوئی جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، نہ اس کی اہمیت کو کوئی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ واضح ہے کہ ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن اس جیسی کوشش کر سکیں گے کہ ہاں اس خط پر، اس لائن پر چلنے کی کوشش کر سکیں۔ جو اس لائن پر چلنے کی کوشش کرے گا وہ حسینی ہے، جو اس پر نہیں چلے گا، یہ ایک واضح سی چیز ہے۔ یہ ہمارے پاس حسینیت یعنی کیا ہے؟ حسینیت ایک فارمولہ ہے۔ کیا فارمولہ ہے؟ فارمولہ یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر ممکن ہے کہ تم لوگ تعداد کے اندر کم ہو، تمہارا دشمن جو کہ خدا کے مقابلے پر آیا ہے تعداد میں بہت زیادہ ہو، لیکن تم تعداد کی کمی سے ڈرو نہیں، تو یہ حسینیت ہے۔ یہ ایک فارمولہ ہے، حسینیت اس فارمولے کا نام ہے۔ تمہیں جو ہے خدا کے راستے میں بہت ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑے، اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے، دیکھو میں کر کے بتا رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو، اپنی خواتین کی اس حرمت کو، اپنے دوستوں کو، اپنا مال و دولت، اپنا وطن، سب کچھ کر کے بتا رہا ہوں۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ، ایک 6 مہینے کا بچہ، تم لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکو گے، تمہارے اندر اتنی توانائی نہیں، لیکن میں کر کے کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ وہ آخری حد تک قربانی دے کے بتا دوں، تاکہ کوئی یہ حجت سب پہ تمام ہو جائے، پھر کوئی یہ نہ کہے نہیں کہ ہمارے پاس تو حالات اس سے زیادہ سخت ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ نہیں، کسی کے پاس دنیا میں اس سے زیادہ سخت حالات نہیں ہوں گے جیسے امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھے، اور کوئی اتنی سخت قربانی نہیں دے سکے گا کبھی جس طرح سے امام حسین نے دی۔ کیوں کر کے بتایا؟ تاکہ سب پر حجت تمام ہو جائے کہ یہ آخری حد ہے، ہاں تم اسی راستے میں لیکن چلنا۔ میں نے وہ فارمولہ دے دیا ہے کہ قربانی آخری حد تک تمہیں اس طرح سے دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے جب اسلام کی حقانیت پہ حرف آئے، اسلام کے اندر تحریف ہونا شروع ہو جائے، تو آ کے قیام کرنا، یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت ہے، سمپل ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا، ان کی صفات کو دیکھیں، ان کی خصوصیات کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں، اور اس سے کچھ پوائنٹس نکالتے چلے جائیں، کچھ قوانین نکالتے چلے جائیں، وہ حسینیت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دشمن تھا وہ کیا کر رہا تھا، اس کی سوچ کیا تھی، وہ کیا کرنا چاہتا تھا، وہ دین کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ آج کون دین کو ختم کرنا چاہ رہا ہے؟ آپ کہیں گے وہ یزید تو ختم ہو گیا، وہ بھائی یزید ختم ہو گیا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یزیدیت ختم نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی دشمنی تو ختم نہیں ہوئی، خدا کے دشمن اب بھی موجود ہیں، وہ طاغوت اب بھی موجود ہے، مگر وہ قرآن کی آیات جو ہے وہ ختم ہو گئی، جہاں پہ کہا گیا کہ خدا کی عبادت کرنا اور طاغوت سے جو ہمیشہ اجتناب کرنا، وہ قرآن کی آیت اب بھی موجود ہے، وہ تو قرآن میں سے نکل نہیں گئی۔ اس کا مطلب طاغوت آج بھی ہے، وہ کہاں ہے طاغوت؟ اب ہم اس کی پہچان بھی نہ کریں کہ وہ طاغوت کون ہے، اور اگر کوئی پہچان کروائے تو ہم کہیں کہ آپ مجلس کو جو ہے وہ سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں۔ یہ تحریف ہے عزاداری کے اندر۔ دیکھیں تحریف کے کوئی جو ہے نا وہ جو ہے سینگ نہیں نکلے ہوئے ہوتے، تحریف کے اندر کوئی دم نہیں نکلی ہوئی ہوتی، یہی ہوتی تحریف۔ تحریف یعنی ایک واضح چیز کے اندر آپ اس طرح سے شبہ ڈال دیں اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ پتہ نہیں حسینیت کیا ہوتی ہے، یزیدیت کیا ہوتی ہے۔ یہ تحریف ہے عزاداری کے اندر۔ عزاداری یعنی کیا؟ عزاداری یعنی اس مشن کو باقی رکھنا جو امام لے کے چلے تھے۔ ہر انسان جب بھی اس زمانے میں آئے گا ہمیشہ اس عزاداری سے، اس درسگاہ سے درس لیتا رہے، امام کے راستے پہ چلنے کا درس لیتا رہے۔ اگر آپ اس طرح سے اس کے اندر شبہات ڈال دیں گے تو عزاداری کا جو اصل مقصد ہے، ہاں مگر یہ کہ کوئی کہے کہ عزاداری کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو صحیح ہے، پھر صحیح ہے آپ کی بات۔ عزاداری کا اگر کوئی مقصد نہ ہو پھر آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی عقل سے کام لے، فکر کرے، غور کرے اور دیکھے کہ ہر چیز کے اندر ایک عاقل انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے، ہمیں بھی جو ائمہ نے اتنا تاکید کی ہے اس عزاداری کو باقی رکھنا کوئی ہدف کے تحت ہے، کوئی مقصد کے تحت ہے، تو پھر وہ اس کے لیے باتیں واضح ہوں گی، پھر شبہات نہیں ہوں گی۔ فقط شبہ آئے گا، آپ اپنی عقل کے ذریعے سے اس کو رف کر دیں گے، اس کو دفع کر دیں گے۔
اس کو اپنے اندر نہیں آنے دیں گے. ایک درود بھیجو محمد علیہ محمد. عزیزان محترم، امام علیہ السلام کی ان قربانیوں کو دیکھ کر، جو کہ سب کچھ انہوں نے اس راستے میں قربان کیا، جو جہاد کیا، جو فداکاری کی، اپنا سب کچھ خدا کے عشق کے اندر، خدا کی محبت کے اندر دے دیا، اس کو دیکھ کر واقعاً امام کی عظمت پر دل سے انسان جو ہے وہ دل چاہتا ہے کہ سلام کرے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سلام ہمارا آپ پر، آپ سب پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے اس راستے میں جب قدم بڑھایا تو ایک لمحے کے لیے بھی آپ لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ نہیں آیا. پہاڑوں کی طرح مستحکم مضبوط ارادے کے ساتھ جب یہ ارادہ کر لیا کہ اس دین کو بچانا ہے، جب یہ ارادہ کر لیا کہ یہ امام وقت جو کہ اس وقت تنہا رہ گیا ہے اس کا ساتھ دینا ہے، تو پھر ہر آفت کو، ہر بلا کو، ہر مصیبت کو اس راستے میں برداشت کیا. اور آج اس مصیبت کا ذکر کرنا مقصود ہے، اس قربانی کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی ایک عظیم قربانی ہے. امام حسن علیہ السلام دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی یادگار اس دنیا میں موجود ہے. امام علیہ السلام بھی چاہتے ہوں گے، امام حسن بھی چاہتے ہوں گے، ان کی خواہش ہوگی کہ جب ایک زمانے کے اندر، کربلا کے اندر، میرا بھائی اکیلا ہو، مظلوم ہو، بے یار و مددگار ہو، تو میں بھی اپنے بھائی کی مدد کر سکوں. لیکن میں اس زمانے میں 61 ہجری میں دنیا میں نہ ہوں گا، لیکن یہ میرا بچہ قاسم یہ دنیا میں ہوگا اور یہ اپنے چچا کے اوپر اپنی جان کو قربان کرے گا. قاسم کی عمر 13 سال ہے، 13 سال کا ایک نوجوان. سوچیں 13 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، 13 سال کا ایک کم سن نوجوان. شب عاشور آتی ہے، امام علیہ السلام ایک بار پھر اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قوم میرے خون کی پیاسی ہے، یہ قوم میرے پیچھے ہے، مجھ سے انتقام لینا چاہتی ہے، اسے تم سے کوئی غرض نہیں. اگر تم لوگ چاہو تو اس رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے چلے جاؤ. جب امام علیہ السلام یہ جملات بیان کرتے ہیں تو جیسے اصحاب اور اہل بیت کے دل میں ایک آگ لگ جاتی ہو. وہ سوچتے ہوں گے کہ کیوں امام علیہ السلام نے ایسے جملات بیان کیے، کیا امام علیہ السلام کو ہم پر اعتماد نہیں؟ کیوں ایسا کہتے ہیں امام؟ ایک ایک کر کے اصحاب اٹھتے ہیں، ایک ایک کر کے بنی ہاشم اٹھتے ہیں، اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں. امام علیہ السلام ان کو دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں واقعا جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے کسی کو نہ ملے، ایسے با وفا اصحاب، سلام ہو ان با وفا اصحاب کے اوپر. جب امام ان کی وفاداری کو دیکھتے ہیں تو سب کو ان کا مقام دکھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کل میں بھی شہید ہو جاؤں گا اور کل تم سب کو شہید ہونا ہے. ان سب کو ان کے مقامات دکھاتے ہیں جنت کے اندر، ایک ایک کو ان کا مقام دکھاتے ہیں، کہاں تم شہید ہوگے، کہاں تمہارا مقام ہوگا جنت کے اندر. جب سب کو یہ مقامات دکھاتے ہیں تو یہ چھوٹے بچے کے، اس نوجوان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیا میں بھی کل شہید ہوں گا یا نہیں شہید ہوں گا؟ کیا میرا نام بھی اس فہرست میں شامل ہوگا؟ کیا امام میرے خون کو بھی اپنے خون میں شامل کرنا پسند فرمائیں گے کہ نہیں؟ اس بچے کے اندر یہ اضطراب ہے. سوال کرتا ہے اے چچا جان، اے چچا کیا میرا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے جو کل شہید ہوں گے؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں پہلے تم میری ایک بات کا جواب دو اے قاسم، اے میرے بھائی کی یادگار، تم میرے بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ قاسم کہتے ہیں کہ میں موت کو شہد سے زیادہ شیرین پاتا ہوں. یہ وہ محب ہے، یہ وہ عاشق ہے خدا کا، یہ اپنے امام کا عاشق ہے، اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے، اسی کے اندر لذت محسوس کرتا ہے. کہتے ہیں میرے نزدیک موت تو شہد سے زیادہ شیرین ہے. امام خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہوں گے اس نوجوان کو. پھر قاسم کو کہتے ہیں کہ اے قاسم تمہیں ایک بات بتاؤں، نہ فقط تمہارا نام اس فہرست میں شامل ہے،
تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے، کل وہ 6 مہینے کا بچہ بھی کل شہید ہوگا، اس شیر خوار کو بھی کل شہید کیا جائے گا۔ جب قاسم یہ سنتے ہیں کہ اچھا یہ 6 مہینے کا بچہ بھی کل شہید ہوگا تو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً گھبرا جاتے ہیں، فوراً وہ غیرت ہاشمی جوش میں آتی ہے، کہتے ہیں اے چچا اس کا مطلب ہے کہ یہ لشکر اعداء ہمارے خیموں میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ اصغر تو اس خیمے میں ہے، وہ تو خواتین کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ لشکر اعداء خیموں میں داخل ہو جائے گا، اس کی غیرت برداشت نہیں کر پاتی۔ امام علیہ السلام اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتے، شاید اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، فقط یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قاسم تمہیں بھی کل شہادت نصیب ہوگی، لیکن ایک عظیم مصیبت کے بعد، اور کچھ مزید نہیں کہتے کہ وہ کیا مصیبت ہوگی۔ قاسم تمہیں شہادت چاہیے نا، ٹھیک ہے تمہیں شہادت ملے گی، لیکن اے قاسم تمہاری شہادت ایک عظیم مصیبت کے بعد ہوگی، نہیں معلوم وہ کیا مصیبت تھی۔ روز عاشور آتا ہے، ایک ایک کر کے اصحاب جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، جب امام علیہ السلام آہستہ آہستہ تنہا ہونا شروع ہوتے ہیں، حضرت علی اکبر پہ چلے جاتے ہیں، حضرت قاسم کی باری آتی ہے، آپ کے امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان اب مجھے بھی جنگ کی اجازت دیں، اے امام اے چچا جان مجھے جنگ کی اجازت دیں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ امام علیہ السلام اس یادگار امام حسن کو گلے سے لگا لیتے ہیں، مقتل میں لکھا ہے کہ چچا بھتیجے اتنا گریہ کرتے ہیں، اتنا گریہ کرتے ہیں کہ دونوں غش کھا جاتے ہیں، دونوں کی حالت بغیر ہو جاتی ہے، اتنا گریہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ امام علیہ السلام قاسم کو جب قاسم دیکھتے ہیں کہ چچا جنگ کی اجازت نہیں دیتے تو بعض نے لکھا ہے کہ امام کے پیروں پہ پڑتے ہیں، امام کے پیروں کے بوسے دینا شروع کرتے ہیں کہ امام کسی طرح سے مجھے جنگ کی اجازت دے دیں۔ بالآخر امام علیہ السلام جنگ کی اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو جو ہے فوجیوں کی ذرا اس کے لیے نہیں آتی، اس کو جو ہے عام لباس میں بھیجا جاتا ہے، اس کے لیے فوجیوں کے جوتے اس کے لیے فٹ نہیں ہوتے، اس کو عام جوتوں میں بھیجا جاتا ہے، اس کے سر پر خود نہیں آتا، اس کو امامے میں بھیجا جاتا ہے۔ اس طرح سے جب اس کو گھوڑے پر سوار کیا جاتا ہے، جب یہ میدان میں آتا ہے تو خود لشکر اعداء کے کچھ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ جب یہ بچہ میدان میں آتا تھا ایسا لگتا تھا کہ کوئی چاند کا ٹکڑا ہے کہ جو تشریف لا رہا ہے، ایک چاند کا ٹکڑا ہے جو جنگ کرنے آ رہا ہے۔ قاسم جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو جہنم واصل کرتے ہیں، اپنی شجاعت کے مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن بالآخر یہ بچہ جس کے تن پر زرہ نہ ہو، جس کے سر پر خود نہ ہو، بالآخر کب تک مقاومت کرتا؟ یکا یک دیکھتے ہیں کہ ایک 200 افراد کا مجمع ہے، 200 افراد کا مجمع اس چھوٹے سے بچے کو گھیرے میں لے لیتا ہے۔ اس کے بعد نہ معلوم ایک شخص ایسی وار ان کے سر پر ایک تلوار کی وار کرتا ہے کہ قاسم گھوڑے پر سنبھل نہیں پاتے، گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، وہاں امام کو سزا دیتے ہیں، اے چچا جان میری کمک کو آئے۔ اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ جیسے حسین علیہ السلام پہلے سے آمادہ ہے کہ میرا بیٹا کب مجھے آواز دے اور میں اس کی کمک کو جاؤں۔ اس تیزی سے لشکر اعداء کی طرف جھپکتے ہیں، اس تیزی سے جھپکتے ہیں کہ فوج میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہ فوج جب ہلچل مچتی ہے تو ایک غبار اس کے اندر اٹھتا ہے، ایک گرد و غبار ایسا اٹھتا ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جب یہ گرد و غبار ڈھل جاتا ہے تو فوج دیکھتی ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ حسین ہے اور ان کا بھتیجا ہے جو ان کی گود میں ہے۔ امام علیہ السلام اس قاسم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور قاسم سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا تم نے مجھے آواز دی، میں تمہاری آواز کو لبیک تو کہی، لیکن میں ایسے وقت میں تمہاری لبیک کہی کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ قاسم زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، شاید یہ وہی مصیبت ہے، نہیں معلوم تلوار کا کیسا زخم تھا، نہیں معلوم تلوار کو وہ کیسا وار تھا کہ دشمن نے دیکھا کہ قاسم کی ایڑیاں زمین پر رگڑتے رہتے ہیں، زمین پر رگڑتے ہیں، یہاں تک کہ امام علیہ السلام قاسم کو دوبارہ سے اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور خیام کی جانب جاتے ہیں۔ لیکن ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب قاسم اور حسین نے ایک دوسروں کی باہوں میں باہیں ڈال کر خداحافظی کی تھی، اب یہ دوبارہ وہ وقت ہے کہ جب امام نے قاسم کو سینے سے لگایا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت امام علیہ السلام کی باہیں تو قاسم کی گردن میں ہے، لیکن قاسم میں اتنا حال نہیں، قاسم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کے ہاتھ ڈھلک چکے ہیں۔ وعلی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، خدایا ہمیں اس دین کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھنے اور اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا اس فتنے کے زمانے میں جب شبہات کے زمانہ ہے، ہمیں صحیح معنی میں اپنی معرفت عطا فرما، اس دین کی معرفت عطا فرما، تاکہ ہمارے ایمان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے، ہمارے ایمان جو ہے وہ اپنی جگہ پر مضبوط رہے۔ اے خدا اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر امام حسین کے خون کا انتقام لے سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔